بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک غیبت کے بارے میں ہے، جو ہم سب عورتیں مرد بے شمار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آفت سے، اس چیز سے محفوظ کرے۔ اور آج غیبت کی تباہ کاریوں میں سے میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں گی۔ مشہور ولی حضرت سیدنا حاتم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم شیطان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کی برائی بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو، جو میری ویڈیو اس ٹائم دیکھ رہا ہے اس کو بھی، اور جو نہیں دیکھ رہا اس کو بھی، اللہ پاک غیبت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، تمام برے کاموں سے بچائے۔ پھر ایک اور جگہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا۔ ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں 4 باتوں کی نصیحت کرنا، غور سے سنیے۔ نمبر 1، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 3، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضائے الہی عز و جل سے مایوس ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت سے ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا، اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گز ہوگا کہ وہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر مشتمل ہو کر
کتا یا بھیڑیا اور اس کی شکل بن کر اس کو اذیت پہنچائیں گے۔ قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذاب کا سلسلہ ہوگا اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں سے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل تالا لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر دیں گے، پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کے جھانکیں گے کہ شاید رہائی مل گئی ہے اس مصیبت سے، پھر ان سب کو پوچھے گا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور دوزخیوں کے لیے غم پر غم ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے، آج جمعے کا روز ہے، اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک شیطان سے محفوظ کرے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بےزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہے، مگر افسوس ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جی بھر کر غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سارے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میری پیاری سی بہن بھائیوں، کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کی عیب نہ کھولے جو آج کل ہم بار بار کھولتے ہیں، کسی کا بید نہ کھولے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے، کسی کو تنقید کا بیجا نشانہ نہ بنائے۔ جو شخص ایسا نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس ہر طرح کی تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی کی طرف اذیت دینے والے انداز سے اشارہ کیا، ہر شخص اس سے تنگ بیزار رہا تو وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے۔ انتقال کے وقت معاذ اللہ شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح کے سے وسوسے ڈالے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جائے اور اللہ عز و جل نہ کرے کہ اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور جہنم کی راہ اختیار کرے، جنت سے محروم رہے۔
اور اس کے جس کا ایمان کامل ہو، اسلام کی سچائی محبت اس کے دل کو حاصل ہو، کامل مسلمانوں والے اعمال اور افعال اس کے اندر اگر پائے جاتے ہیں، بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں، اس صورت میں بے فضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا، دریائے ایمان جوش مارے گا، فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا اور وسوسوں کو دور کرے گا، اور اس لیے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا اور چلائے گا۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ آپ اگر سبسکرائب کرو گے تو بیل بھی آن کرو گے تو آپ کو ایسے دینی اسلامی واقعات سننے کو سب سے پہلے ملیں گے، اور پھر شیئر کیجئے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو تو ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ اور درود شریف لازمی 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 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو ہم نے جنت کا راستہ نہیں بھولنا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔